کیا جائے گا اور اس کے اعمال میں کوئی کمی بیشی ہوگی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ پڑے گی، وہ حضور کی توجہ دلائیں گے تمہارے امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. حضور فرشتوں کو حکم فرمائیں گے روکو، فرشتے رک جائیں گے. محبوب کریم اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا نکال کے رکھیں گے نیکی والے پلڑے نے، وہ جنتی ثابت ہو جائے گا. حضور فرمائیں گے اسے لے جاؤ، یہ تو جنتی ہے، ایسے ہی خام خواہ میرے امتی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اب وہ اتنا بھولا بالا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے. وہ پوچھے گا من انتا، یہاں تو ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے دوڑ آیا، آپ کون ہیں مجھ پر مہربانی کرنے والے؟ حضور فرمائیں گے انا محمد الرسول اللہ. وہ بولے میں تیرا امتی ہوں جس پر تو درود پڑھ، میں تیرا نبی ہوں، میرا ہی تو امتی ہے جس پر درود پڑھتا تھا. یہ حضور یہ کاغذ کیا ہے؟ فرمایا یہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا. اب یہاں ایک سوال ہے بھئی، آج ہماری درود شریف کی محفل ہوئی، آپ سب اس میں تشریف لائے، آپ نے درود شریف پڑھا. یہ جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، یہ دائیں کندھے پر نیکیاں لکھنے والا، اس کو پتہ نہیں کہ اتنے بندے درود پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے نماز میں پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس کو پتہ نہیں ہے؟ لکھا نہیں ہے؟ اس نے لکھا ہے. آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ لکھتا ہے یا نہیں لکھتا؟ لکھتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں یہ لکھ لیتا ہے، آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں یہ لکھ لیتا ہے، آپ درود پڑھتے ہیں یہ لکھ لیتا ہے، آپ جو بھی نیکی کریں یہ دائیں کندھے پر بیٹھا ہی اس لیے لکھنے کے لیے. وہ کون سا درود ہے جو اس کو نہیں پتا مصطفیٰ نے جیب سے نکالا ہے؟ تو اہل علم نے اس کا جواب دیا کہ درود شریف کی کئی قسمیں ہیں. کہتے ہیں ایک وہ درود ہے جو بندہ زبان کو حرکت دے کے پڑھتا ہے، بعض اوقات بندہ تسبیح کے دانوں کو حرکت دے کے پڑھتا ہے، کئی مرتبہ کسی اور انداز سے پڑھتا ہے، اور کئی مرتبہ درود پڑھنے والے کچھ ایسے بھی ہیں وہ نہ زبان کو حرکت ہونے دیتے ہیں، نہ ہاتھوں کو حرکت ہونے دیتے ہیں، نہ کان کو حرکت ہونے دیتے ہیں، بس آنکھ بند کر لیتے ہیں، محبوب کو سامنے بٹھا لیتے ہیں اور لفظوں کے بغیر ہی درود پڑھتے رہتے ہیں. یہ وہ درود تھا جو تصور میں پڑھا گیا تھا. یہ فرشتہ وہ لکھتا ہے جو تم حرکت کرتے ہو، تمہاری زبان حرکت کرے، تمہارا دل حرکت کرے، تمہارے ہاتھ حرکت کریں نیکی کے لیے، تو یہ حرکت کو لکھتا ہے. ارے اس امتی نے نہ دل کو حرکت ہونے دی، نہ زبان کو حرکت ہونے دی، نہ ہاتھ کو حرکت ہونے دی. اس نے اپنے تصور میں مصطفیٰ پہ درود پڑھا، اس نے یہاں پڑھا، مصطفیٰ نے وہاں بخشش کرا لی ہے. اللہ اکبر. انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو آنکھوں دیکھا گواہ بنا کر بھیجا ہے. تو جب حضور آنکھوں دیکھے گواہ ہیں تو پھر محبوب کی خوشی میں یہ سارا جہان جو سج رہا ہے، حضور جانتے ہیں کہ کون میرے آنے پہ خوشیاں منا رہا ہے اور کس کو غم ہو رہا ہے. حضرات گرامی، ہم جتنا بھی حضور کی تعریف و ثنا کریں وہ کم ہے. اس لیے کم ہے کہ اصل میں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی شانوں کو جانتا ہے، اور حضور کی شان کے لائق تو وہی بیان کر سکتا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کو پوری طرح سے جانیں، اور پھر اتنی زبان نہیں کہ بیان کریں. اللہ اکبر. محبوب کی شان جانتا بھی رب ہے، بیان بھی رب ہی فرماتا ہے. ہمیں یہ کرنا چاہیے جتنی ہمیں توفیق ہو، حضور کی آمد پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہماری اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہماری اس جمعہ شریف کی حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین. وما علینا